کتنے لوگ ہسپتال میں پڑے ہیں. او میرے بابو تم رمضان کا انتظار کرتے ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اس وقت زکوٰۃ تقسیم کریں گے. کتنے لوگ ہسپتال کے اندر پڑے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے پیسے ٹیسٹ کے ہیں تو آگے ہاتھ کر تیرا خون نکالے, ورنہ کسی کو بلا, جاؤ رات کی تنہائی میں چلے جاؤ, اکیلے چلے جاؤ ایسے مریض کے پاس جس کے سرہانے دوائی نہ رکھی ہو, اسے جا کے پوچھو کیا بات ہے, موٹے موٹے آنسوؤں سے رو کے دکھائے گا. ایسا وقت آ گیا کہ اب بہن بھائیوں نے فون سننے سے انکار کر دیا, اب مجھے اللہ کا سہارا. اور زکوٰۃ دینے والے ایسے مریض کی پرچی لے لے, چپکے سے لا کے دوائی رکھ دے. رب ذوالجلال کی قسم ہے تو نے اسے موت کے وقت دوا دے دی, اللہ تجھے موت کے وقت زنب کی برکت سے کلمہ نصیب فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جاؤ کبھی ہسپتالوں میں چلے جایا کرو, ایسے مریض سے پوچھو کتنے دن سے یہاں پڑا ہے, کہے گا اسپتال کا بل چڑھ رہا ہے, کوئی دینے والا نہیں ہے, اپنی زکوٰۃ میں سے ایسے کا بل ادا کر دے. یقین جان موت ایسے آئے گی جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. جب دو انگلیوں سے آٹے سے بال نکلتا ہے آٹا نہیں ہلتا. یقین جان موت اتنے آرام سے آئے گی تیرے جسم کو حرکت نہیں آئے گی. آواز دینے والا آواز دے کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یقین جانو پچھلے دنوں میں ٹیکسلا کے اندر بیان کر رہا تھا, مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندی, حضرت خواجہ خواجگال حضرت خان محمد صاحب کے خلیفہ جو اس وقت بیعت کرا رہے ہیں, بستر پہ پڑے, 30-35 کلو کا وزن ہے, چرپائی پہ ایسے جیسے نظر نہیں آ رہا, سفید رنگ کا گو تکیا, سفید رنگ کا لباس, سفید رنگ کی چادر ہے, سفید رنگ کی ٹوپی, رضائی کے اندر کانپ رہا ہے, پانی کا مٹکا پڑا, پلاسٹک کا لوٹا پڑا, پاس سرہانے مصلی پڑا. مفتی حسن صاحب مل کے گئے, 1:45 بجے میں ملنے کے لیے گیا, میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے, کامیابی تو وہ کہ موت کے وقت ایمان موجود ہو, کامیابی وہ ہے موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر آ جائے, کامیابی وہ کہ موت کے وقت خاتمہ ایمان پر ہو جائے, یہ کامیابی ہے. جب تک ایسی کامیابی نہیں ملتی مولانا فکر کرو کوئی پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا. اتنی بے حسی نہ دکھاؤ, کیا تم روزانہ نہیں دیکھتے جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے, معصوم معصوم کلیاں, معصوم معصوم بچیاں, گلے میں کسی کے دوپٹہ, کسی کے سر پہ دوپٹہ, کسی کے پاؤں میں ایک جوتا, کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں, چرپائی پکڑ کے پیر پکڑ کے چرپائی کے پائے پکڑ پکڑ کے دوڑ رہی ہیں, محلے والے دھکے دے کے اندر کر رہے ہیں. یہ معصوم معصوم کلیاں جنہوں نے بھی پوری طرح کھلنا نہ سیکھا, انہیں پتہ ہے میں دونوں ہاتھوں میں معاشرہ لے کے مسل دے گا, دروازے پہ کھڑے ہو کے چگاڑتی ہے اور بار بار کہتی ہے چاچو جی میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو. کہاں لے کے جا رہے ہو میرے ابو کو بتاؤ تو صحیح. یقین جانو جب جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے بعد پورا سا گھر آتے ہیں, ایک عورت کے ارد گرد 2-4 بچوں کو جمع دیکھتے ہیں, اور میرے بابو کوئی چاولوں میں بوٹی پہ لڑ رہا ہے, کوئی چائے میں میٹھے پہ لڑ رہا ہے, کوئی کہتا ہے پکانے والے روٹی پکا لیتے چاول کیوں پکائے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہم شوگر کے مریض ہیں, تجھے شوگر کی پڑی, سہاگن کا سہاگ اجڑ گیا, یتیم ماں کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, کہہ رہے امی جی ابو کہاں چلے گئے, نہ چرپائی نظر آئی نہ چرپائی والا نظر آیا. شام کو بیٹا جوان آیا, اللہ اکبر,
किसी ने सर पे हाथ न रखा। अल्लाहु अकबर, हर तरफ से आवाज आ रही है, कल कुलखानी है, क्या करोगे, क्या पकाओगे? मशूरा देने वाले सारे हैं। कोई कहता 2 चावलों की देगे बड़ी है, 8 किलो का जर्दा पकवा ले। कोई कहता 2 कोरमे की देगे, नान बनवा लो, मीठे की जरूरत नहीं। सारे जालिम बन गए, सारों ने बड़े बड़े छुरे हाथ में पकड़ लिए। मशूरा देने वाले सारे नजर आ रहे हैं। कान में कोई ये नहीं पूछता बाप का कफन नकद लेके आया कि उधार लेके आया है। वो गबरू जवान माँ के पास आकर बैठकर रोने लग गया। अम्मा कभी इसे चुप करा रही है, कभी इसे चुप करा रही है, कभी इसे चुप करा रही है। जवान से पूछा, तू तो मुझे सहारा दे, तू भी रोने लग गया। वो रो के कहता, अम्मा जी ये बिरयानी खा के सारे चौधरी बन के बाहर बैठे हैं। इनमें मेरा चाचा जान भी है, इनमें मेरा ताया जान भी है, इनमें मेरा पुप्पा मामू जान, खालू खाला जान भी है, सारे रिश्तेदार बैठे हैं। वो कह रहे जो कब्रिस्तान में तेरे से ऐलान करवाया था कल कुलखानी है, सारी बरादरी दरवाजे पर आ जाएगी, बता कल क्या इंतजाम करना है। सुन के माँ ने रोना शुरू कर दिया। जवान औलाद के कंधे पर सर रख के रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहने लगी, तुझे पता नहीं जिसका जनाजा उठा के लेके गए हो इसकी बीमारी पे लाखों खर्च हुआ, अभी भी 50,000 रुपए के मकरूज है। बजाय कर्जा उतारने की सोचनी चाहिए थी, एक और 50,000 रुपए का इंजेक्शन तैयार कर दिया। रोके कहती है, बेटी तुझे पता है मेरे पास कुछ नहीं। बेटा कहता है, अब्बू जी चले गए, अब तो उधार भी रिश्तेदार कोई नहीं देगा। अम्मी बताओ क्या करें, बरादरी में नाक ना कट जाए। ये सफेद कपड़े पहनने वाले, गौ तकिया पीछे रखने वाले, 4-4 हुक्कों की चिलमें जली हुई है पास रखने वाले, पाकिस्तान के अखबार पढ़ने वाले, कहके लगाने वाले, हुकूमतों की बातें करने वाले खाक सवाब पहुंचाएंगे। ये अंदर बैठ के कह रहे, अम्मी क्या करूं, करना तो पड़ेगा। अम्मी जी ने चुपके से कह दिया, सामने अलमारी में चला जा, छोटी सी चाबी पड़ी है, बक्से में तो ताला लगा हुआ है, उस ताले को चाबी लगा के बक्सा खोल ले। एक दुपट्टे के अंदर 2 बालियां, एक सोने की अंगूठी पड़ी है। अम्मा जी ये किसकी है? कि जब तेरा बाप सेहतमंद था तेरी बहन के लिए उसने बनाए थे, अब बाप ही न रहा, हमने क्या करना है? बरादरी हमें लान तान करेगी, जा जाके इन्हें बेच, बाप की कुलखानी कर। और जालमो, जब बेटियों के जेवर बिके और बाप की कुलखानियां होने लगे, तुम्हें क्या पता जब बेटे अपनी आबरू बरकरार रखने के लिए कर्जे लेके कुलखानियां करे, तुझे 50,000 रुपए का टीका और लगाए, समझो दुनिया से रहम उठ गया। काश ये सारी बरादरी, काश ये सैटेलाइट ऑन वाले, काश ये अहले इलाका वाले सारे शाम को इकट्ठे हो जाते। मैं 500-500 रुपए की बात नहीं करता, 100-100 रुपया इकट्ठा करते, 500 आदमी 50,000 रुपए इकट्ठा करते, 10 राशन की थैलियां बनाते, बेवा के घर ले जाते और कहते तेरा घर वाला तो चला गया, भाई तेरे मौजूद है, ये 10 राशन की थैलियां हर महीने एक इस्तेमाल कर, जब 10 खत्म हो जाएगी अल्लाह और इंतजाम कर देगा। यकीन जानो कुलखानी पर जर्दे पलाव खाने वाले एक मर्तबा दुआ करके जाते, ये 10 राशन की थैलियां इस्तेमाल करने वाले हर महीने हर दिल में 3 मर्तबा खाते, यतीमों के पेट में रोटी जाती, अतड़ियां थरती, अर्शे अजीम पर खुद दुआ पेट से निकल कर पहुंच जाती। क्यों अकलें मुर्दार हो गई? क्यों तुमने अकल से काम लेना छोड़ दिया? खुदा के वास्ते अब देखो, एक बेटी ऊपर बैठी रो रही है, एक बहन बैठी रो रही है, कहां चला गया भाई, कहां चला गया बाप? कोई भाई सर पर हाथ फेरने वाला नहीं, इकलौती बेटी छोड़ के चला गया। यकीन जानो तुम्हें तो आज अहमद कादरी 2 महीने बाद याद आया, फिर अहमद कादरी दास्तान बन जाएगा, फिर अलामा अहमद कादरी कागजों में आएगा, बहाना मुजल्लों में छपेगा, बहाना रिसालों में छपेगा, उसके बाद रिसाले वाले भी छापना छोड़ देंगे। आज इश्तहार के अंदर बयान अहमद कादरी लिखा
لگا ہوا ہے، کل اشتہار تو ہوں گے، یہ نام کوئی نہ ہوگا۔ تمہیں تو آج چھوڑ کے گیا، یتیم کو تو ہر روز ہر پل میں باپ یاد آئے گا، ہر روز باپ کو یاد کر کے روئے گی۔ خدا کے واسطے ایسا کام کر جاؤ جو بہن کے کام آ جائے، ایسا کام کر جاؤ جو یتیم بچی کے کام آ جائے۔ اللہ کی قسم میں ان کے گھریلو معاملات کو جانتا ہوں۔ یہ اس بہن جو اوپر بیٹھی، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھی ہے، اس نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جھولیاں پھیلا کے اللہ سے ایسی بہن مانگو جو موت تک بھائیوں کا ساتھ نبھائے۔ میں کل کے آگے گفتگو کر رہا ہوں، یقین جانو مجھے خود رونا آ رہا ہے۔ بہن کی شادی کر دی، جہیز دے دیا، کہا جی اب تیرا ہمارا کھاتا بند، باپ نے جو دے دیا سو دے دیا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں۔ کتنی بہنوں کو دیکھا کہ عید کے کپڑے نہیں پہنتی، اللہ اکبر، پوچھا کیوں نہیں پہنے، کہتے ہیں بھائیوں نے بھیجا کوئی نہیں۔ کتنی بہنیں دروازے پر آ کے چڑھی، بھائیوں نے دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیے، گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی نے یوں دیکھا اور شوہر کو اندر بلایا، کہنے لگے پھر یہ چڑیل آ گئی۔ جب بھائیوں کے گھر میں بہنیں چڑیل بن جائے، سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ شادی شدہ لوگوں نسخہ بتلاؤ، اگر ایسا مسئلہ جو دنیا کی سفارشوں اور درخواستوں اور حکومتوں سے حل نہ ہوتا ہو، آؤ تمہیں ایک نیا طریقہ بتلاؤں، نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا، میرا فون نمبر لے کے جانا کہ تیری بات پر عمل کیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ جاؤ ماں باپ کے میلے کپڑوں کو خود دھونا شروع کر دو۔ دیکھ مزے مزے ہی مزے، تجھے ایسی روم کے کمرے میں وہ راحت نہیں ملے گی، ماں باپ کے کپڑے دھوتے ہوئے جو تجھے سکون ملے گا۔ آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے اللہ یہ ماں باپ کے کپڑوں سے میل اتار رہا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کا میل تو اتار دے۔ کبھی اماں دوپٹہ لے کے بیٹھی ہو، اس کے دوپٹے کے نیچے سینے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ جا، اماں آج وہ دعا دے جو تو دل سے دعائیں دیا کرتی ہے۔ جب ماں کی دعائیں نکلے، اماں کا ایک آنسو اولاد کے حق میں نکل گیا، اللہ کی قسم اس جوان پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ وگرنہ بابو چلے گئے، جاؤ جا کے گجرانوالہ کے سارے قبرستان میں دیکھ لو، ایک بھی قبرستان میں کوئی ایک بھی مجھے قبر کی جگہ دکھاؤ تو صحیح خالی پڑی ہے۔ جاؤ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، جاؤ کبھی چلے جایا کرو، کسی ایسی قبر پر کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ دیا کرو جس قبر کی مٹی بھی پوری نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، سمجھ جاؤ اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو اس کا وارث اسے بھول گیا ہے۔ اپنوں کی قبروں پر ہزار ہزار روپے کی پھولوں کی چادر چڑھانے والوں، مجھے نہیں پتا پھولوں کی پتیوں سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، 4 پتیاں لے کر ایسی قبر پر بھی چھڑک دو کہ جس قبر میں جب سے گیا ہے کسی نے آ کے پھول تو کیا پانی بھی نہیں چھڑکے۔ گجرانوالہ میں رہتے ہوئے تم دیکھتے ہو روزانہ کتنے جنازے جاتے ہیں، کئی جنازوں کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور کئی جنازے کے پیچھے کندھا دینے والے نہیں ہوتے۔ اپنی دکان کی سیٹ سے اتر کر اس جنازے کے پیچھے چلا جا، کسی سے پوچھ آدمی کب کیوں ہے، وہ تجھے بتائے گا میت کی طرف سے کہ اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ چلے جائے کرو، جاؤ خاموشہ شہر خاموشہ میں کبھی جا کے بیٹھا کرو، دیکھا کرو کہ کئیوں پہ قطبے لگے ہیں اور کئیوں کی قبریں گڑے بنے ہوئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے قبر پہ ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا ثواب ہے یا گناہ ہے، قبر پر مٹی ڈالنا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اپنوں کی قبر سنگ مرمر سے بنانے والوں، کسی پرائے کی قبر میں گڑے پڑے ہو تو ایک بورا مٹی کا ڈلوا دو، کیا پتا یہ مٹی قیامت کے دن تیرے کیسے کام آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میزان عدل کے اندر اعمال تلے گے، انسان کے پلے کچھ نہ ہوگا، گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا، ایک پڑیا اڑتی ہوئی آئے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا دوڑ جا جنت میں، یا اللہ جاؤں گا بعد میں، پہلے بتا اس پڑیا میں کیا ہے۔ آواز آئے گی، کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا تھا، یاد ہے 3 مٹھیاں مٹی بھر کے اس کی قبر پہ ڈالی تھی،
فرمایا آج یہ وہی قبر کی مٹی ہے جو ہم نے تیرے لیے بچا کے رکھی ہے، جو مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، آج ماں جایا کام نہ آیا، قبر کی مٹی تیرے کام آ گئی ہے۔ کچھ ایسے عمل کر لو، ایسے عمل کر لو۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر گھر کے اندر، غریب کے گھر بھی کل گوشت پک، 2 دن ایسے، ایک اتوار اور ایک جمعہ، سبزی والے گھروں میں گوشت پکتا ہے۔ اوے 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ لے جا، 1.5 پاؤ کی تھیلی بنا، محلے میں اس بیوہ کے گھر دے آ جس کے گھر سے چند دن پہلے جنازہ اٹھا ہے اور پتہ ہے کہ چائے کی دکان پر اس کا بچہ کام کرتا ہے۔ آخری لفظوں میں 2 سے پہلے فارغ کر دوں گا، 5-7 منٹ ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، دہی بڑوں کی دکان پر، چاٹ کی دکان پر، دودھ سوڈے کی دکان پر، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ چاچو جی کی کھاؤ گے؟ ہاف لے آوا، فل لے آوا؟ چاچو جی کی لے کے آوا؟ جلدی سے آئے گا۔ یہ کپڑا گیلا، سردی کی راتوں میں، لائلن کے چپلے، نیچے سے سوراخ، اوپر سے پھٹے ہوئے، پاؤں گیلے، کہ چلو اے لے کے آ، اچھا استاد جی، چلو لے کے آ، اچھا استاد جی۔ کوئی کان پکڑ کے مروڑ رہا ہے، کوئی چڑکی دے کے حرام دیا، تیری اتنی دیر دا ڈر، اچھا چاچو جی لے کے آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ کہ رات کو 2 بجے تیری ماں نے تجھے گھر سے کیوں نکال دیا؟ اس سے پوچھ، یہ جو دامن سے آج میز صاف کر رہا ہے، اس دامن میں تیرے تو مونگ پھلیاں ہوا کرتی تھی، آج یہ تیرا دامن میز پہ کیوں رگڑا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا چاچو جی یہاں سے 100 روپیہ لے کے جاؤں گا تو تب صبح میرے گھر میں روٹی پکے گی۔ کہاں چلا گیا باپ؟ کہ ایک دن گھر سے ایک چرپائی اٹھی تھی جس پہ ابو جان سوئے ہوئے تھے، میں نے ابی سے پوچھا تھا کہاں گیا؟ کہنے لگی تیرے لیے شے لین گیا۔ چاچو جی نہ ابو آیا، نہ شے آئی ہے، نہ منجی آئی ہے، ابو کی چرپائی بھی اٹھ گئی۔ روزانہ پوچھتا ہوں ابو کہاں گیا؟ ابی کہتے ہیں چیز لینے گیا۔ چاچو جی اب تو چیز کھائے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، ایسے بچے کے ہاتھ میں 10 روپے رکھ دیا کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔